بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المجاہدہ، یہ باب ہے مجاہدہ کے بارے میں۔ مجاہدہ کے بارے میں کچھ باتیں ہم نے گزشتہ ہفتے سنی تھیں۔ مجاہدہ کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی زیادہ سے زیادہ محنت مشقت برداشت کر کے آخرت کی تیاری کرے، وقت نکالے زیادہ سے زیادہ، فرائض نوافل کے ذریعے آخرت کی تیاری کریں، مال اللہ تعالیٰ نے دیا ہو تو اس کو خرچ کریں۔ صوفیاء کرام جو ہیں ان کی اصطلاح میں، ان کی بھاشا میں مجاہدہ کس کو کہتے ہیں؟ صوفیاء کرام مجاہدے کی ایک مثال دیتے ہیں، اور وہ مثال یہ ہے کہ یہ ایک کتاب ہے، یہ اس کا ایک پیج ہے۔ اب جب آپ اس کو بیچ میں سے یوں موڑیں گے، ہماری زبان میں کہیں تو اس کو یوں وال دیں گے، تو آپ دیکھیں گے کہ یہ مڑ جائے گا، ول جائے گا۔ اب آپ اس طرح اس کو سیدھا کرنا چاہیں گے تو جیسا تھا ویسا نہیں ہوگا جلدی، وہ بیچ میں لکیر آپ کو نظر آئے گی، ایک نشانی بن جائے گی کہ یہاں سے اس کو موڑا گیا تھا۔ اب اس کو سیدھا کرنے کے لیے کہتے ہیں کہ اس کی مخالف سمت میں اس کو موڑا جا رہا ہے۔ پہلے ادھر والا تھا، ہم نے ادھر موڑا تھا، اب بالکل مخالف سمت میں اس کو موڑ دیا جا رہا ہے، وال دیا جا رہا ہے۔ اب یہ جلدی سے سیدھا ہو جائے گا۔ کہا کہ نفس جو ہے اس کو اچھی اچھی چیزیں اور سہولت والی چیزیں چاہیے، تو آدمی نفس سے اتنے مجاہدہ کرواوے، نفس کو اتنا رگڑے کہ مباح جو چیزیں ہیں، یعنی جس کو کرنے کی اجازت ہے، گناہ نہیں ہے، جیسے کھانا پینا سونا بات چیت کرنا، اس میں بھی نفس کی مخالفت کر کے آدمی اس میں بھی کٹ لگا کہ کھانا تھوڑا کر دے، بات چیت کم کر دے، سونا بالکل تھوڑا کر دے۔ یہ نفس کو بالکل اس کی مخالف سمت میں ہم موڑ رہے ہیں، وال رہے ہیں، کیونکہ نفس کو زیادہ کھانا چاہیے، آپ اس کی الٹی سمت میں جا رہے ہیں، دشا میں جا رہے ہیں۔ زیادہ سونے کا عادی ہے، آپ اس کے بالکل مخالف جا رہے ہیں۔ زیادہ بات چیت کرنے کا آدمی عادی ہوتا ہے، مجلس سے ڈھونڈتا ہے آدمی، لیکن آپ بات نہیں کر رہے، آپ نے تنہائی اختیار کر لی، تو آپ بالکل مخالف سمت میں جا رہے ہیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کب یہ تو ضرورت سے زیادہ جو چیزیں ہیں نا اس کا تقاضا بھول جائے گا۔ اس کے بعد جب آپ کی عادت بن جائے، ہیبٹ ہو جائے، تو جو چیزیں مباح ہے اور جتنی آپ کی ضرورت ہے ان چیزوں کی طرف آپ کو واپس لوٹ آنا ہے۔ سمجھ میں آتی ہے بات؟ ضرورت سے زیادہ نہیں کرنا ہے، لیکن جتنی تقاضے ہیں، جو ضرورت ہے، ریکوائرمنٹ جتنی ہے اتنا تو کم سے کم آپ کو کرنا ہے۔ تو مجاہدے کا حاصل اور مقصد یہ کہ شروع میں نفس کو اتنا رگڑا جاوے، اتنی مخالفت کی جاوے کہ پھر وہ لیمٹ جتنی ضروری ہے اس پر اکتفا کرنے والا بن جائے، اس کو کہتے ہیں مجاہدہ۔ اب ہم اپنی زندگی پر غور کریں تو ہمارے پاس وقت بھی بہت ہے کہ جس کو ہم عبادتوں میں اچھے کاموں میں خرچ کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا حال کچھ اور ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرکزہ نے ایک بات لکھی ہے کہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب موجود تھے، دنیا میں تشریف فرما تھے، تو دو آدمی بیعت ہونے کی ارادے سے وہاں آئے، ان کے پاس دو آدمی کہ چلو حضرت سے بیعت ہو جائیں گے۔ اب حضرت سے ملاقات سے پہلے نماز کا وقت ہوگا یا کوئی اور تقاضا ہوگا، تو دونوں حوض پر بیٹھ کر وضو کر رہے تھے، دونوں ساتھی۔ وضو کرتے کرتے ایک آدمی نے یوں کہا کہ اس حوض سے تو میری بستی کا حوض بہت بڑا ہے، یہ حوض تو میرے گاؤں کی حوض سے بہت کم ہے، بہت چھوٹا ہے، میرے گاؤں میں بہت بڑا حوض ہے۔ یہ الفاظ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے سن لیے کہ کوئی دو اجنبی ہیں اور ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ ایسی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ حوض تو ہماری بستی کے حوض سے بہت چھوٹا ہے،
پھر اتفاق سے وہ دونوں مجلس میں آئے اور کہہ رہے کہ حضرت ہم آپ سے بیعت ہونے کے واسطے آئے ہیں۔ اس زمانے کے جو بزرگ تھے نا، وظیفے تسبیحات وہ اپنی جگہ، لیکن اصل تو بیعت ہونے سے کیا مقصد ہے؟ اصلاح، برائیاں دور ہو، غلط عادتیں غلط طریقے دور ہو، وہ مقصد۔ وہ پہلے اس پر زیادہ دھیان دیتے تھے۔ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اس شخص سے کہا جو بولا تھا کہ میری بستی کا حوض بہت بڑا ہے، اسے کہا کہ تم یہ بات کر رہے تھے کہ ہماری بستی میں حوض بہت بڑا ہے؟ کہا کہ ہاں حضرت۔ کہ تم بیعت ہونے آئے ہو؟ کہا ہاں۔ کہ جاؤ پہلے اپنی بستی میں جاؤ واپس، اور حوض کی پیمائش ناپ کتنا ہے وہ لے کر آؤ، پہلے اس کو ناپ کر آؤ، جاؤ ماپ لے کر آؤ۔ یہ آدمی واپس گیا، چونکہ ان کے اندر سچی طلب ہوتی تھی۔ آج کے دور میں تو ایک مولوی صاحب کچھ کروی کسیلی سنا دے تو دوسرا آن لائن رہتا ہے، مول صاحب بدل دیں گے، ہم سرکار بدل دیتے ہیں، کیونکہ اپنی اصلاح مقصود بہت کم ہوتی ہے، اللہ ماشاء اللہ۔ اپنی بستی میں گیا اور اس کے پاس وہ اسباب موجود نہیں ہوں گے پیمائش کے، تو اس نے بالش بھر بھر کے اس کو ماپا حوض کو، پھر پہنچا واپس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں۔ کہا کہ اب یہ جو حوض ہے یہاں کا، اس کا بھی ماپ لے لیں۔ یہاں کا جب ماپ لیا تو ایک بالش وہ بڑا تھا، اتنا سے ایک بالش اتنا، ایک وینٹ بولتے، کیا بولتے یہ۔ حضرت نے کہا تو کہہ رہا تھا کہ ہماری بستی کا حوض بہت بڑا ہے، یہ ایک بالش بڑا تو کوئی بڑا ہوتا ہے؟ کہا کہ حضرت وہ تو ہے، وہ تو ایک ہی بالش تھا۔ کہا کہ تمہارے اس عمل سے مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ تمہارے مزاج کے اندر سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں ہے، تم اپنی بات چیت میں سچ اور جھوٹ کی تمیز نہیں کرتے، لحاظ نہیں رکھتے۔ تو پہلے تم کو اس پر محنت کرنی چاہیے کہ جو بات بولے وہ کام کی ہو اور سچی بھی ہو۔ تم تو کہتے تو بہت بڑا ہے، ایک تو ایک چھوٹا بڑا کا کوئی مسئلہ یہاں تھا ہی نہیں، اور پھر تم نے مبالغہ کیا حد سے زیادہ کہ بہت بڑا ہے، اور وہ نکلا ایک بالش بڑا۔ تو تمہارے مزاج میں سچ اور جھوٹ کی یہ نہیں ہے، فہم نہیں ہے یا پرواہ نہیں ہے، لحاظ نہیں رکھتے تم۔ پہلے تم کو اس پر محنت کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہمارے سلسلے میں تو بہت احتیاط والے آدمی چاہیے ہوں۔ تو یہ بات اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے پاس یہ سب وقت ہے، حوض کتنا بڑا ہے، سیٹیں کیسی ہے، بیٹھک کیسی ہے، مسجد کیسی ہے، ہمارے پاس تو حد سے زیادہ وقت ہے۔ بلکہ ہمارے لیے تو بہت سہولت ہے وقت میں، موبائل ہے ہمارے پاس، اس میں 100 ریلز ہیں، آپ دیکھتے جاؤ، 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ کہاں ہوتا وہ بھی پتہ چلتا، اور ماشاءاللہ ہمارا وقت اس میں لگتا بھی ہے۔ لیکن جو لوگ حقیقت میں مجاہدہ کرتے ہیں، جو لوگ آئے ہی دنیا میں اس لیے ہیں، ویسے تو ہم سب اسی لیے آئے ہیں کہ آخرت کی تیاری کریں، لیکن ہم اپنا مقصد بھول گئے ہیں۔ جن لوگوں نے یاد رکھا انہوں نے کبھی لغو اور بیکار بات کبھی نہیں کی۔ اب جو لوگ زیادہ تر تیاری آخرت کی کرنے میں اپنا وقت جان مال سب کچھ لگائیں گے، ان کو اللہ کا قرب اور اللہ کی نزدیکی حاصل ہوگی۔ اللہ کی طرف سے کیا معاملہ ہوتا ہے وہ اس روایت کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ دوسری حدیث ہے ان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم فیما یرویہ عن ربہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرماتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت سے نقل فرماتے ہیں، یعنی یہ حدیث کیا کہلائے گی؟ حدیث قدسی۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اذا تقرب العبد الی شبرا تقربت الیہ ذراعا۔ جب کوئی بندہ میرا قرب حاصل کرنے کے واسطے کوئی عمل کرتا ہے، میری نزدیکی حاصل کرنے کے واسطے، میری رضامندی حاصل کرنے کے واسطے کوئی عمل کرتا ہے، تو وہ ایک بالشت جب میرے راستے میں آگے بڑھتا ہے تو میں ایک ذراع یعنی ایک ہاتھ ادھر متوجہ ہوتا ہوں، یعنی بندے کی طرف سے اتنی کوشش، اتنی، اور اللہ کی طرف سے ڈبل، 2 بالشت کا ایک ہاتھ، ڈبل، کہ آدمی ذرا اللہ کی طرف جانا چاہے اللہ تعالیٰ اس کو راستے میں مل جائیں گے۔ یہ اس کی طرف سے معاملہ ہے بندوں کے ساتھ۔ اگر اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَإِذَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعًا، اگر کوئی ایک ہاتھ میری طرف آتا ہے، تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا،
تو میں ایک با اور با کے بارے میں تھوڑا اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر کی رائے ہے کہ با کا مطلب ہے 4 ہاتھ. یہاں تو ڈبل سے زیادہ. بندہ اتنا بڑھتا ہے آگے اللہ کی طرف تو اللہ تعالیٰ 4 ہاتھ اس کی طرف زیادہ متوجہ ہوتے ہیں. یہ تو ہمیں سمجھانے کے لیے. اس کو سمجھنا ہو تو بھائی جب ہمارے رشتہ داروں سے ہماری انبن ہو جاتی ہے تو کبھی ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اتنی سی کوشش کرتے ہیں کہ تعلقات کچھ شادی بیاہ کا موقع گیا وغیرہ وغیرہ موت میت تو ایک پالتی کوشش کرتے ہیں کہ بھائی سمادھان ہو جائے، تو سامنے والی پالتی ایک ہاتھ دور بھاگتی ہے. ایسا ہوتا ہے. اور ادھر والی پالتی جب 2 ہاتھ کوشش کرتی ہے تو وہ 10 قدم بھاگ جاتے ہیں دور. ہم دور بھاگتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ کا معاملہ بالکل الٹا ہے کہ بندہ اتنا آئے گا ہم اتنے آگے آئیں گے. یعنی بندے کی کوشش سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے توجہ ہوگی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ جب کوئی ایک ہاتھ ہماری طرف آگے بڑھتا ہے ہماری نزدیکی قرب حاصل کرنے کے واسطے، ہم 4 ہاتھ آگے بڑھتے ہیں. گویا کہ بندے کی اس آگے بڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرما رہے ہیں، آگے چل کر اس کو اٹھا رہے ہیں، قبول کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَإِذَا أَتَانِي مَشِيًّا، جب کوئی بندہ ہماری طرف چل کر آتا ہے أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً، تو میں دوڑ کر چلتا ہوں. یہ اللہ رب العزت کی طرف سے. اب ہم اپنی صلاحیتیں، اپنا وقت، جان، مال، سب کچھ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے واسطے لگائیں تو اللہ کا کتنا قرب ہم حاصل کر سکتے ہیں اس روایت سے ہم اندازہ لگائیں. تو اپنی زندگی پر ہم نظر ڈالیں. عبادت میں زیادہ سے زیادہ وقت ہم کیسے دے سکتے ہیں اس کی ایک لسٹ بناویں دماغ میں. اسی طرح اچھے کاموں میں، نیکی کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ آگے بڑھیں. اللہ رب العزت ہر ایک کو اس کی توفیق عطا فرمائے. بہرحال اس روایت کے اندر یہ بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ بندے کے عمل کی کتنی قدردانی کرتے ہیں. کہ تھوڑی کوشش بندہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے زیادہ ڈبل متوجہ ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا فرمائے. ایک اور روایت ہے عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس، کہ 2 نعمتیں ایسی ہیں جس کے بارے میں بہت سارے لوگ خسارے میں ہیں، گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں. 2 نعمتیں ایسی ہیں، اور وہ دونوں نعمتیں کون سی؟ الصحت والفراغ. صحت یعنی تندرستی، اور فراغ یعنی فرصت، خالی وقت، نیورائی جس کو ہم کہتے ہیں. یہ 2 بڑی نعمتیں ہیں، لیکن ان دونوں نعمتوں کی حضور خود فرما رہے ہیں مغبون فیہما کثیر من الناس، زیادہ تر لوگ ان 2 نعمتوں کے معاملے میں خسارے میں ہیں. گھاٹے اور خسارے کا مطلب یہ ہے کہ ان 2 نعمتوں سے جتنا فائدہ اٹھانا چاہیے بندے اتنا فائدہ اٹھاتے نہیں ہیں. تندرستی ہے اور فرصت ہے تو آدمی کو بالکل آخرت کی تیاری میں لگنا چاہیے. یہاں لفظ آیا مغبون، گھاٹے میں، نقصان میں. اس کی مثال کے طور پر آپ نے ایک موبائل خریدا ہے 10,000 روپے کا. اب آپ اس کو 12,000 میں بیچے تو آپ کو نفع ہوا 2,000 کا. 10 کا لیا 10 میں بیچ لیا تو آپ کو نہ نفع ہوا نہ نقصان ہوا. یہ بھی برابر سرابر ہے اور اس میں بھی کوئی بری بات نہیں. لیکن آپ نے 10,000 کا خرید کر 6,000 میں بیچ دیا تو یہاں آپ کو 4,000 روپے کا کیا ہوا؟ گھاٹا ہوا. اور اسی کو کہتے ہیں 100 کے 60 کرنا. تو یہاں آپ کو گھاٹا ہوا. ٹھیک اسی طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے تندرستی دی ہے، فرصت دی ہے، آپ نے اس کو غنیمت نہ سمجھا، اس کے ذریعے آپ جتنا اللہ کا قرب حاصل کر سکتے تھے اتنا قرب حاصل نہ کیا تو آپ ان 2 نعمتوں کے معاملے میں گھاٹے میں رہے، نقصان میں رہے ہر ایک. اور حضور فرماتے ہیں کہ اکثر کا حال ایسا ہے. اس کی ایک اور مثال کہ بھائی ہمارے پاس فراغت ہے، فرصت ہے، نیورائے ہے، اس کو ہم کیسے قیمتی بنا سکتے ہیں. اس پر سے ایک مثال مفتی احمد صاحب خانپوری دامت برکاتہ نے دی ہے. وہ یہ ہے کہ مان لو کہ کوئی آدمی بہت بڑا انجینئر ہے، سافٹ ویئر انجینئر، اور کسی بڑی کمپنی نے، گوگل والوں نے یا ایپل والوں نے اس کو جاب پر رکھ لیا، نوکری پر. اور چونکہ بہت ہوشیار تھا اور بہت اونچی ڈگری تھی، اچھا کام تھا،
تو اس کو پگار بھی بہت دی. 1 مہینے کی پگار ہے اس کی 30 لاکھ روپے، یعنی روزانہ کی 1 لاکھ روپے اس کی پگار. مثال ہے اور ہو بھی سکتا ہے، ایسے لوگ بھی ہیں جن کی تنخواہ اس سے زیادہ بھی ہے. اب 1 مہینے کے 30 لاکھ یعنی 1 دن کے 1 لاکھ ہوئی. اور یہ کمپنیوں میں جو ٹائم ہوتا ہے، وقت جو ہوتا ہے کام کرنے کا، وہ ہوتا ہے 8 گھنٹے. 1 دن کی 1 لاکھ. اب 1 لاکھ کو 8 کے ساتھ ہم جوڑیں، 8 گھنٹے کے ساتھ، تو 1 گھنٹے کے پڑتے ہیں 12,500 کے قریب قریب، 12,500. تو یہ آدمی کما رہا ہے 1 گھنٹے میں 12,500 روپے. اب 12,500 تو 60 منٹ کے ہوئے 1 گھنٹے کے. 1 منٹ کا ہم اگر نکالے حساب تو تقریباً 200 یا 206 روپے کے آس پاس 1 منٹ کا پڑتا ہے اس کو. اب ایسا آدمی جو 1 منٹ میں 200 یا 205-10 روپے کما سکتا ہے، وہ اپنی 5 منٹ بیکار گنوا دے، بیکار، تو اس کو 5 منٹ میں 1,000 کا نقصان ہوگا. 1 منٹ کے 200 تو 5 منٹ کے 1,000 روپے. اور وہ 5 منٹ کو کام میں لگا ہوئے تو 1,000 کا نفع ہوا اس کو، 1,000 کمائے اس نے. اب 1,000 کمائے 5 منٹ میں، تو 1,000 میں وہ اپنی دنیا کے کام کاج کر سکتا ہے، کوئی چیز خرید سکتا ہے، کھا پی سکتا ہے، بچت کر سکتا ہے. لیکن یہ چیزیں اس کے پاس کب تک رہے گی؟ جب تک وہ زندہ ہے وہاں تک، یا جب تک وہ چیز رکھنے کے قابل ہوگی وہاں تک. پھر تو وہ ختم ہو جائے گی. اور اگر بچ بھی گئی اس کے مرنے کے بعد تو پھر ورثہ لے لیں گے، ان کی ملکیت ہو جائے گی. تو اس کے کام تو ہمیشہ آنے والی نہیں ہے. خلاصہ یہ کہ منٹ کے 200 اور 5 منٹ کے 1,000 روپے اس نے جو کمائے وہ بھی ہمیشہ اس کے پاس رہنے والے نہیں. اب اس کے مقابلے میں ایک آدمی انہی 5 منٹ کے اندر 300 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے. 1 سیکنڈ میں 1 سبحان اللہ ہو جاتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 1 سیکنڈ میں. تو 1 منٹ کے 60، 5 منٹ کے 300. وہ 5 منٹ میں 1,000 روپے کما رہا تھا، یہ آدمی 5 منٹ میں 300 مرتبہ سبحان اللہ پڑھتا ہے. اب سبحان اللہ پڑھتا ہے تو کیا ہوگا کہ 1 سبحان اللہ پر جنت میں 1 درخت لگے گا اس کے نام کا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج میں تشریف لے گئے تھے تو وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تھی. یہ بات ہم نے آگے سنی ہے اور صحیح بات ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا تھا کہ نبی جی اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور ان سے کہہ دینا کہ جنت جو ہے وہ چٹیل میدان ہے، خالی میدان، اس میں درخت پیڑ پودے آپ کو لگانے. چٹیل میدان ہے، سبحان اللہ اس کا ایک درخت ہے، الحمدللہ درخت ہے، لا الہ الا اللہ درخت ہے، واللہ اکبر ایک درخت ہے. 1 مرتبہ آدمی بولے گا سبحان اللہ تو 1 درخت اس کے نام کا جنت میں لگ جائے گا. اب اس آدمی نے 5 منٹ میں 300 مرتبہ سبحان اللہ کہا تو اس کے باغ میں، اس کی جنت میں 300 درخت لگ گئے. آج کے دور میں کسی کے باغ کے اندر 300 درخت ہو پھلدار تو وہ زمین لاکھوں میں بکتی ہے، یا کم سے کم کرائے پر دے دے تو ہزاروں میں اس کا کرایہ آتا ہے. اور دنیا میں اگر یہ 300 درخت والی زمین ہے، باغ ہے، تو وہ سال میں 1 مرتبہ پھل دیں گے، اور بہت تو 2 مرتبہ. لیکن سبحان اللہ سے جنت میں جو درخت لگے اس کے پھل تو کبھی ختم ہونے والے نہیں. جنت میں جب بھی جنتی پھل فروٹ توڑے گا تو اس کی جگہ دوسرا لگ جائے گا. اگلی سیزن کا انتظار نہیں. اور گرمی میں سبزی چاچا کو سلام کرنے کی بھی ضرورت نہیں کہ کیری بیری کھلاوے، وہاں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، ہر جنتی کھاتا پیتا رہے گا. حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن کی نماز پڑھائی. سورج گرہن لگ گیا، صبح میں جو ہوتا ہے وہ کبھی کبھار. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے، ہم کو معلوم ہے کہ سورج گرہن کی نماز لمبی ہوتی ہے اور جماعت کے ساتھ ہوتی ہے. جب آپ نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ کرام نے دیکھا کہ آپ آگے بڑھے اور ہاتھوں سے کوئی چیز توڑنے کا اشارہ، جیسے آدمی کوئی چیز توڑ رہا ہو ایسا کر رہے تھے. پھر آپ پیچھے ہٹ گئے نماز میں پڑھتے پڑھتے، قرات کرتے کرتے. اب جب نماز سے فارغ ہو گئے تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ حضور آج نماز میں آپ نے کچھ الگ حرکت کی، آپ کچھ آگے بڑھے اور کوئی چیز اتار رہے ہو ایسا ہم کو لگا، توڑ رہے ہو ایسا لگا. پھر واپس آ گئے.
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, नमाज में मेरे सामने जन्नत की नेमतें कर दी गई थी, जन्नत की नेमतें। तो अंगूर ने सब लटकता था मेरे सामने, तो मैंने ये सोचा कि एक खोशा तोड़ लूँ, एक पूरा झुमका, खोशा यानी झुमका तोड़ लूँ और मैं तुमको दूँ, और अगर मैं तोड़ लेता और तुमको देता, जब भी तुम उसमें से फल तोड़कर खाते उसकी जगह दूसरा आ जाता, कयामत तक वो खत्म ना हो। इससे मालूम हुआ कि सुभान अल्लाह कहने पर उसका जो दरख्त लगेगा जन्नत में, उस पर जो फल आएंगे वो कभी खत्म नहीं होंगे। और वहाँ 5 मिनट में 1000 जो कमाए वो तो थोड़ी देर में खत्म हो जाएंगे या थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएंगे, बहरहाल वो खत्म होंगे, और ये जो मामला होगा वो कभी खत्म नहीं होगा। अब आप खुद समझिए कि फ़ायदे वाला सौदा कौन सा है, और हम वाक़ईतन खसारे में और घाटे में है क्या नहीं। आदमी 5 मिनट में 1000 रुपये कमा ले, दिन के 1 लाख कमा ले, महीने के 30 लाख कमा ले, तो भी वो सुभान अल्लाह का जो एक दरख्त लगने वाला है उसके मुकाबले में घाटे में, क्योंकि ये ख़त्म होने वाले हैं और वो ख़त्म होने वाला नहीं है। इस हिसाब को सामने रखेंगे तो हमें महसूस होगा कि वाक़ईतन हम लोग घाटे का सौदा कर रहे हैं। ठीक है, ज़िंदगी है, गुजारना है, ज़रूरतें हैं, उसके साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा मुजाहदा करके, मेहनत मशक्क़त बर्दाश्त करके हम आखिरत की तरफ तवज्जो करने वाले बने। और ऐसे लोग भी दुनिया में गुजरे हैं कि वाक़ईतन उन्होंने ये सब काम करके बताए कि मुजाहदे कैसे होते हैं। फ़ज़ाइल ज़िक्र के अंदर हज़रत शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने अली जुरजानी रहमतुल्लाहि अलैह का वाक़या लिखा है, हमने बारहा सुना है कि वो क्या करते थे, रोटी नहीं खाते थे, सत्तू फाँक लेते थे, आटा फाँक लिया, सत्तू फाँक लिया, और कई सालों तक उनका ये अमल रहा। किसी ने पूछा कि हज़रत आप रोटी नहीं खाते, सत्तू फाँक लेते हैं, तो उन्होंने फिर कहा कि मैंने हिसाब लगाया कि रोटी खाने और चबाने में इतना वक्त लग जाता है कि उस वक्त के अंदर मैं 70 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ सकता हूँ। मैं नहीं चाहता कि 70 मरतबा सुभान अल्लाह पढ़ना मेरा चला जाए और मैं खाता रहूँ, इसलिए मैंने उस वक्त से रोटी खाना ही छोड़ दिया। ये है वक्त की कदरदार, ये है मुजाहदा। अब हम अपनी मिसाल लें, इन्होंने खाने को आगे नहीं रखा, आखिरत की तैयारी को आगे रखा। हम अपनी मिसाल के भाई कई सफ़र में गए, ईशा का वक्त है, नमाज बाकी है, खाना बाकी है, और किसी होटल पर उतरे कि भाई नमाज भी पढ़ लें और खा भी लें, तो मशवरे में क्या बात आएगी, पहले नमाज पढ़ ले तो टेंशन, फिर शांति से खाएंगे। यानी खाने के लिए 1 घंटा और नमाज के लिए 10 मिनट, ये हमारी तरफ से कदरदानी। और ऐसा ही होता है ना कि भाई पहले पेशाब पानी करके नमाज से फारिग हो जाओ तो फिर टेंशन नहीं रही क्या, और फिर शांति से। और एक ये लोग थे जो ये कह रहे हैं कि हम रोटी चबाने जाएंगे तो 70 मरतबा सुभान अल्लाह रह जाएगा, इसलिए हम रोटी नहीं चबाएंगे, हम सत्तू फाँक लेंगे और पानी पी लेंगे। और एक हम लोग हैं, हम बिल्कुल उनके ऑपोजिट और खिलाफ चल रहे हैं। फ़ज़ाइल सदक़ात के अंदर हज़रत शेख रहमतुल्लाह अलैह ने हज़रत दाऊद ताई के मुतालिक भी लिखा है कि वो क्या करते थे कि रोटी को पानी में भिगो देते थे, और जब नरम हो जाती तो उसको घोलकर पी लेते थे। और ऐसा 1-2 दिन का मसला नहीं था कि भाई 3 दिन जमात में गए और कभी सालन नहीं मिला था, हमने तो रोटी के साथ कांदे खा लिए, ऐसा दौर भी आता है। लेकिन इन्होंने तो ऐसा 40 सालों तक किया है कि पानी में रोटी भिगो कर रख दी, नरम हुई, उसको घोल कर पी गए। फिर किसी पूछने वाले ने पूछा कि आप यार ऐसा कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो रोटी चबाने का वो सब मैंने जो हिसाब लगाया तो इतना वक्त लगता है तो उस उतने वक्त के अंदर मैं कुरान की 50 आयतें पढ़ सकता हूँ, और मैं नहीं चाहता कि वो 50 आयतें छोड़कर खाने के पीछे वक्त लगा। ये उन लोगों ने वाक़ईतन मुजाहदे किए 40-40 सालों तक। अब इनका मकाम और मर्तबा तो कल क़यामत के दिन जब हम देखेंगे उस वक्त पता चलेगा कि वाक़ईतन ये लोग थे, आखिरत के वास्ते आए थे और हम खाने पीने के वास्ते आए। खैर, एक और बात कि जब मौका मिले आखिरत की तैयारी के मुतालिक उसको गनीमत समझ के काम कर लेना चाहिए। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा के बारे में लिखा है कि आप जा रहे थे अपने साथियों के साथ सफ़र में, तो रास्ते में एक कब्र देखी आपने, कब्र,
किसी आदमी की होगी, तो आप वहाँ उतरे, साथियों को रोका, वुजू हो गया किया और 2 रकात नमाज पढ़ी कब्र के पास। तो जो साथी थे वो यूँ समझे कि कब्र वाला जो है शायद कुछ ताल्लुक वाला होगा, तो उसके इसाले सवाब के लिए ऐसा कुछ, इसलिए नमाज पढ़ी होगी। नमाज से फारिग होने के बाद किसी ने पूछा कि हजरत ये कब्र वाला कोई जान पहचान वाला था? कहा कि नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैंने ये इसलिए 2 रकात नमाज पढ़ी कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मैं एक मरतबा जा रहा था, तो इसी तरह रास्ते में एक कब्र आई, तो उस कब्र के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे फरमाया कि इब्न उमर, ये कब्र वाला चाहे तो भी 2 रकात नहीं पढ़ सकता है, कब्र के अंदर तो नहीं पढ़ सकता ना, और पढ़े तो भी सवाब नहीं मिलेगा, लेकिन जिंदा आदमी 2 रकात पढ़ सकता है। तो मुझे वो बात याद आ गई कि ये तो बेचारा कब्र में वो नहीं पढ़ सकता, मैं पढ़ सकता हूँ, तो मैंने वो फटाफट 2 रकात नमाज पढ़ ली। ये है वक्त की कदर और ये है मुजाहिदी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इसकी तौफीक अता फरमाए। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया कि सहाबा किराम से कि भाई 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। उसमें एक चीज़ बताई कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले। हालांकि यहाँ मजलिस में देख ले जवानी कितनी है और बूढ़े कितने हैं। 95% बेचारे बूढ़े हैं, क्योंकि जन्नत और आखिरत की फिक्र इनको जो है। नौजवानों को तो देश संभालना है, क्रिकेट टीम संभालनी है, गेम संभालनी है, शेयर मार्केट संभालने हैं, चौराहे संभालने हैं, मैदान संभालने हैं, चाय की टपड़ी संभालनी है, उनकी बहुत जिम्मेदारी है। हम सब निवड़े हैं जिनको आखिरत की सब तैयारी करनी है। अल्लाह ताला हर एक को तौफीक अता फरमाए। हुजूर फरमाते हैं कि अपनी जवानी को बुढ़ापे से पहले गनीमत समझ लो। दूसरी बात बताई हुजूर ने कि मालदारी को गरीबी से पहले गनीमत समझ लो। मालदार है, अल्लाह ने दिया है, तो जितने अच्छे काम कर सकते हो कर लो, बाद में करेंगे। हजरत शेख ने लिखा है कि फिर वो बाद का वक्त आता नहीं है। इसी तरह हुजूर फरमाते हैं कि तंदुरुस्ती को बीमारी से पहले, और आज के दौर ने दिखा दिया कि क्या जवान, क्या बच्चा, क्या बूढ़ा कब बीमारी पकड़ ले, किसी का कोई एतबार, कब घुटनों में दर्द आ जाए ना, कब चोट लग जाए ना, आदमी पथारी पर चला जाए। इसलिए तंदुरुस्त है उसको गनीमत समझो और ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करो। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपनी फुर्सत को मशगूल होने से पहले गनीमत समझो। फराग का कबल शुगलिक, मशगूलियों को आने से पहले अभी जो आपके पास फुर्सत है, शादी नहीं हुई, अकेला आदमी है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आखिरत की तैयारी करें। 1-2 बच्चे हैं भी तैयारी करें, फिर बच्चों के बच्चे ने, फिर उनकी शादियाँ ने, दादा ने नानी बन जाएंगे, फिर पोते ने नवासों के साथ ज़िंदगी गुजारनी है, और ये बीमारी वो बीमारी पकड़ ले, उससे पहले वक्त को गनीमत समझो और मशगूलियों के आने से पहले क्या करो, आखिरत की तैयारी। और हुज़ूर ने फरमाया हयात का कबल मौतिक, अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझ लो। आदमी भले बूढ़ा हो गया, बीमार है, कैसी भी तकलीफ में है, लेकिन अभी ज़मीन पर है, तो उसका एक सुबहान अल्लाह काम लगेगा। चाहे ज़ुबान लड़खड़ाती है, सजदा नीचे नहीं हो सकता है, कुर्सी पर तो कुर्सी पर, और लड़खड़ाती ज़ुबान से तो उसी पोजीशन में इबादत कर ले, क्योंकि मिट्टी के नीचे जाने के बाद ये मौका मिलने वाला नहीं है। इसलिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अपनी ज़िंदगी को मौत से पहले गनीमत समझो। खैर इस हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया निअमतान मक़बूलन फ़ीहिमा कसीरुम मिनन नास, 2 नेमतें ऐसी हैं जिसके मामले में अक्सर लोग घाटे में हैं, नुकसान में हैं, और वो 2 नेमतें हैं सेहत यानी तंदुरुस्ती, वल फराग यानी फुर्सत। तो ये 2 रिवायतें आज के दर्स में हमने सुनी, दोनों का खुलासा ये है। पहली हदीस में आया था, पहली रिवायत में, कि आदमी अपनी सलाहियतों को अच्छी जगह इस्तेमाल करके अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के पीछे सलाहियतों को खर्च करेगा, तो आदमी इतना बढ़ेगा, अल्लाह इतना बढ़ेंगे। आदमी 2 हाथ बढ़ेगा, 1 हाथ बढ़ेगा, अल्लाह ताला 4 हाथ बढ़ेंगे। आदमी चलकर अल्लाह के रास्ते पर निकलेगा, यानी अल्लाह की मारिफत के लिए, अल्लाह दौड़ता हुआ उनको मिल जाएगा। कब? जबकि हम मुजाहिदी करके अपनी सलाहियतें इसी चीज़ों में लगाएंगे तब। और इस हदीस में कि दोनों चीज़ें हमारे पास हैं, तंदुरुस्ती भी है, अल्हम्दुलिल्लाह खा पी लेते हैं, चलते फिरते हैं, अभी तो पथारी पर नहीं है, किसी के मोहताज नहीं है, बेड पर नहीं है, घूम फिर रहे हैं, तो तंदुरुस्ती भी है और हमारे पास फुर्सत भी है। और नहीं है तो कुछ एडजस्टमेंट करे, व्यापारी है, कांटे बता के बेच रहा, तो घरा का वहाँ तक तो ठीक है, फिर क्या है, उसके पास फुर्सत ही फुर्सत। कोई भी कारोबार हो,
تو وہاں بھی چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کو کیا کر لیں؟ یاد کر لیں. یہ مجاہدہ ہے، یہ مشقت اٹھانا ہے، اور اس کا بدلہ اللہ رب العزت آخرت میں عطا فرمائیں گے.